بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، جب اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوق کو پیدا کیا، اس زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی اور انسانوں کے دشمن کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اس روئے زمین پر سب سے پہلے فرشتوں اور شیطانوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ دوستو، ان سب سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، اور اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے اس کی نسل خوب بڑھی کہ یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامنے گرامنے جن جس کا نام چلیپا، اس کی بیوی جس کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن جس کی شکل ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کا نام سنتے ہی سب جنات خوف کھاتے تھے۔ چلیپا اور تبلیس کا ایک بچہ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ ہر طرف جنات ہی جنات تھے اور زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ جب جنات نے زمین پر فتنہ فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی شرکت کی اور اس جنگ میں بہت سارے جن مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین کی بھی موت ہو گئی اور باقی سب جنات کو قید کر لیا گیا، اور اس جنگ میں فرشتے جنوں پر غالب آ گئے۔ جن جنوں کو قید کیا گیا تھا ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کی اچھی تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے، تو فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت لینے لگے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلائے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اس طرح ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ سے ہوا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر عزازیل تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا کہ یا رب العالمین یہ اتنا بڑا شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایک شخص جس کو میں نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ عزازیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس شیطان سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے والے ہیں جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو 40,000 سال تک اس پتلے کو اسی طرح پڑا رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب سے گزرتے تو وہ بہت حیرت سے اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اس میں روح داخل کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ جب سب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ کے حکم سنتے ہی سجدے میں جھک گئے، مگر عزازیل نے بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر میں آ کر بولنے لگا کہ اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو یہ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو لکھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ یا رب العالمین، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی کہ اس وقت شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاتا رہوں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا، میں اور میری نافرمانیوں میں مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح عزازیل سے شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس طرح عزازیل سے ابلیس بنا اور ابلیس شیطان مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود سے پناہ دے، آمین۔